یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا نبی قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. آپ کی زندگی روشن کتاب کی طرح موجود ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، کوئی کسی جگہ بھی خفا نہیں. میں نے کل تو بتایا تھا آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے. اب غم کی حالت میں داڑھی پکڑتے تھے، یوں بیٹھ کر یہ آپ کے غم کی حالت تھی. آپ کا بول کھلا ہوتا تھا اور آپ کے بول میں تیزی نہیں ہوتی تھی، تیز رفتاری سے نہیں بولتے. آپ کے بول میں مٹھاس ہوتی تھی. آپ اپنے دوران تقریر آپ ایسے مکے نہیں لہراتے تھے، آستینے نہیں چڑھاتے تھے، اتنے ہاتھ کا اشارہ فرماتے. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہاتھوں کو یوں حرکت دیتے تھے. یہ آپ کی اضطراری، یہ آپ کی غیر اختیاری حرکت ہوتی. دائیں طرف سے کوئی بلاتا تو گردن موڑ کے نہیں کہتے تھے بولو کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف مڑ کے کہتے تھے بولو کیا بات ہے. کوئی بائیں طرف سے بلاتا تو یوں نہیں کہتے تھے ہاں کیا کہتے ہو، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کر کہتے تھے بولو بھائی کیا کہتے ہیں. غریب سے غریب آدمی آپ کی روٹی کی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت قبول فرما کے چلے جاتے تھے. غریب سے غریب آدمی، اور آپ تو یا رسول اللہ میرے گھر کھانا کھائیں تو آپ اس کے گھر کھانا کھانے چلے جاتے تھے. لو دعوت الی قراع لاجبت، کہ مجھے کوئی فاقہ سے فاقہ مست آدمی بھی دعوت دے گا کھانا کھانے کی، میں اس کو قبول کروں. آپ کرتا پہنتے تھے جو گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا. کبھی زندگی بھر آپ کے ٹخنے چھپے نہیں رہے. زندگی بھر آپ نے شلوار پہنی ہے لیکن ساری زندگی آپ نے تہمت باندھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں. ہمیشہ آپ کا تہمت یہاں تک ہوتا تھا، آدھی پنڈلی تک. ہمیں ارشاد فرمایا اگر تمہیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک رکھو تو پھر یہاں تک رکھ لینا، اس سے نیچے اگر کرو گے تو یہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ما اسفل الکعبین فی النار. اور ہمارے نبی نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. آپ نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ انہیں دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. ابو ذر بولے خابوا وخسروا. ابو ذر رضی اللہ عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. ابو ذر بولے یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المنان احسان کر کے جتلانے والا. سنیں، احسان کر کے جتلانے والا. دوسرا والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچنے والا. جاؤ لودھرا کے بازار اور منڈیاں دیکھو، ہر دکاندار جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ رہا ہے. کوئی ہوگا جو اس سے بچتا ہوگا. اور دیکھو 99.99% قسمیں اٹھا رہے ہیں 4 پیسے کے لیے قسم جھوٹی، اور 3 بڑے خوفناک عذابوں کے نیچے آ رہے ہیں. اور پھر تیسرا کون ہے؟ والمسبل ازارہ. آپ نے فرمایا اپنی چادر تہمت شلوار کو گھٹنوں ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، یہ بھی دردناک عذاب کا شکار ہو جائے. ہمارا نبی تہمت باندھتے تھے، کرتا گھٹنوں سے نیچے ہوتا، تہمت آگے سے جھکا ہوتا تھا، پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا. ہمارے پنجابی الٹا کرتے ہیں، پیچھے ان کا پیچھے بوکر دیں تو ابو کھلا ہوتا ہے. زیادہ بڑا آدمی ہوئے جس کا تہمت زیادہ زمین پہ پھر رہا ہو. ایسے بدھو ہیں اور پیشاب بھی لگ رہا، پخانا بھی لگ رہا، پھوسی بھی لگ رہی، لید بھی لگ رہی، اور تمہیں کس نے کہا کہ یہ چیز بڑائی کی؟ وہ بھی پاؤں یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خیال ہے کبھی تو پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہوگا، میں صرف کو چومتا ہوں. دیکھیں سب کی شلواریں ٹخنوں کے نیچے، جوتوں کے اندر شلواریں پھنسی ہوتی. پتلون تو لباس ہی ایسا ہے کہ اس نے تو جانا ہی نیچے ہے. میں پچھلی دفعہ عمرے پہ گیا تو واپس آئے تو سعودی ایئر لائن میں ہمارے بہت سے تبلیغ والے دوست ہیں، ان کو گردی میں پتلون پہننا پڑتی ہے. تو مجھے نوجوان ایئرپورٹ پر اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا. وہ دلی کی لیا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی پتلون کو دیکھا جو ٹخنوں سے اوپر تھی. اس میں میں دیکھ کے حیران ہوں.
اس کی پتلون ہی ٹخنوں کے اوپر تک چلی ہوئی، مجبوری ہے، وردی ہے پہننی ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو جو ٹخنے ننگے نہ کر سکیں حضور کی محبت میں، وہ باقی دعوے کیسے کرتے ہیں ہم عاشق رسول؟ اور اللہ سے کیسے کوئی جڑ سکتا ہے جب تک اللہ کے محبوب کی نقل نہ اتارے؟ اور پھر دیکھو نا، احسانات آدمی کو جھکا دیتے ہیں، احسانات کے آدمی کو آگے تو جانور جھک جاتے ہیں، کتے جھک جاتے ہیں، گھوڑے جھک جاتے ہیں، گدھے جیسا بے وقوف جانور بھی اپنے مالک کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ میرا مالک ہے، مجھے چارہ کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، اس کی نوکری کرتا ہے، گھوڑا بہت سیانا جانور ہے۔ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں رکھا، ہمیں راحتوں کے لیے، ہماری راحتوں کے لیے دعائیں دی، اپنی اولاد کو تکلیفوں میں رکھا اور ہمارے لیے راحتوں کی دعائیں دی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی اولاد کے لیے مشقت مانگی سوائے ہمارے نبی کی۔ اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہم انہم جعاء فاشبعہم، یا اللہ یہ بھوک ہے ان کو کھانا کھلا، انہم عراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ ننگے ان کو کپڑے پہنا۔ اپنی امت کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امت کا ملک پھیلے گا ایران تک، روم تک اور یمن تک، اور خزانے اٹھ کے مدینے میں آئیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے، ساری امت کی روزی زیادہ کر دے، میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی قیامت کا دن یہ تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا گئے، ہمیں مصیبتوں میں ڈال گئے۔ نہیں، پہلے مصیبتیں آل رسول کے گھر میں آئیں گی، پھر باہر جائیں گی۔ کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم پر کوئی مشقت آئے، تم پر کوئی غم اور صدمہ آئے، میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھروں کی پیشکش کر رہا ہو اور کہ نہیں میں جھونپڑے میں رہوں گا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے لباسوں کی پیشکش کر رہا ہو کہ نہیں میں پیغام لگے کپڑے پہنوں گا، جس کو اللہ جنت کے کھانوں کی پیشکش کر رہا ہو کہ نہیں میں 3 دن بھوکا رہوں گا، صبح کھاؤں گا شام نہیں کھاؤں گا، شام کھاؤں گا صبح نہیں کھاؤں گا، جس کے لیے فرشتوں کا پہرا اترنے کو تیار ہو، وہ کافروں سے تیر بھی کھا رہا ہو، پتھر بھی کھا رہا ہو، دانت بھی ٹوٹ رہے ہوں، خون بھی بہ رہا ہو، بے ہوش ہو کے گر بھی رہے ہوں، سر سے بھی خون بہ رہا ہو۔ یہ اتنے بڑے احسانات ہم پہ کر گئے ہیں کہ ہم ان احسانات کا، ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے تو ہم ان کے احسانات کا بدل نہیں اتار سکتے۔ حضرت فاطمہ آئی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اور علی اسد اللہ کی بیوی، کتنی نسبتیں ہیں، اور گھر میں فاقہ۔ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ اب تو بھوک نہیں، ہماری جان نکل، حضور کے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں، جاؤ کچھ بکریاں لے کے آؤ۔ زندگی میں صرف ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر باپ کی خدمت میں گئی، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے دستک سے پہچانا یہ تو فاطمہ ہے۔ تو آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، جو پہلے اس وقت میں کبھی نہیں آئی، آج کیسے آئی؟ ان نے احمد سے فرمایا دروازہ کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا، آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ فرشتے کو ذکر کر کے پیٹ بھرتے ہیں، ہم کس چیز سے پیٹ بھریں، ہمارے گھر میں فاقے نے بدحال کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 1 مہینہ ہو چکا تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں چلا، تیرے گھر میں 3 دن کا فاقہ، تیرے باپ کے گھر میں 30 دن کا فاقہ، کچھ نہیں پکا، مہینہ ہو چکا کچھ نہیں پکا۔ اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 دعائیں دے دیتا ہوں جو مجھے ابھی جبرائیل نے بتائیں۔ اور اتنی بڑی آزمائش دیکھ، اور پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف ہے اس میں مجھے تکلیف ہے۔ اور جب آپ سفر پہ جاتے اپنی بیویوں سے ملتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور پھر سفر پہ جاتے، تو جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اتنا پیار چاروں بیٹیوں نے سب سے محبوب بیٹی، تو محبوب بیٹی کے آنسو تو آدمی کو پگھلا دیتے ہیں، اور بجائے ان کو بکریاں دینے کے ان کو کہہ رہے ہیں تو بتا تجھے 5 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں، تو دونوں ہی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہیں، پھر امت کو سبق کہاں سے آتا، اور امت کو صبر کون سکھاتا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، 10 کے لیٹر بنا کے نہ بیٹھ جانا، کچے رنگ کو پکا بنا کے نہ بیچنا، کھوٹ ملاوٹ سے پیسہ نہ بڑھانا، میں نے اپنی نسل پہ چھریاں چلا دی، تم حرام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو،
تو سمجھ گئی نبوت کا منشا سمجھ گئی. کعبہ جان یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ 5 بکریاں چھوڑ دیں آپ مجھے 5 جوائن سکھا دیں. خوش ہو گئے کہ میری بیٹی پاس ہو. میرا بچہ تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ بکریوں سے الگ چیز خالی ہاتھ واپس آ گئی. حضرت علی نے پوچھا کچھ لائی کیوں نہیں؟ کہنے لگی ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة. میں دنیا لینے گئی تھی تو آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا خیر ایام کی هذا پھر آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. تو اس کے احسانات کو دیکھو میرے بھائیوں, اس کا مقام دیکھو. اللہ نے کسی نبی کو کسی بھی نبی جس نبی سے اللہ نے قرآن میں بات کی اس کا نام لیا. یا آدم نام سے پکارا, یا داؤد نام سے پکارا, یا یحییٰ نام سے, یا زکریا نام لیا, یا ابراہیم نام لیا, یا نوح نام لیا ہے, یا موسیٰ نام لیا ہے, یا داؤد نام لیا ہے, یا عیسیٰ ابن مریم نام سے پکارا. لیکن جب اپنے نبی سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. ہمارا اور عربی زبان کا محاورہ اس میں ایک ہے. ہم بھی کسی معزز آدمی کو نام سے نہیں پکارتے, کوئی نہ کوئی لقب دے دیتے ہیں. شیخ صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب, وکیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, میجر صاحب, ریٹائر ہو گیا بیچارہ پھر بھی جنرل صاحب. اور کوئی نہ ملے تو حج کر کے آ جائے تو ساری زندگی حاجی صاحب حاجی صاحب. جس کو عزت دی جاتی ہے اس کو لقب سے پکارا جاتا ہے. یہ اردو عربی فارسی کا ایک ہی محاورہ ہے. اور جس کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے اس کو نام سے پکارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اور نبیوں سے بات کی تو نام لیا, جب اپنے نبی سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا, بلکہ ہر جگہ لقب کو استعمال کر کے فرمایا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ان ناموں سے پکارا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا, ہمارے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد یا احمد یا الماحی یا الحافظ یا العاقب یا الفاتح یا الخاتم یا ابو القاسم و طٰہٰ یا یاسین کا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. چلیے تو ایک حدیث میں آ گیا نا, دلائل النبوۃ کہانی میں یہ روایت ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا محمد اور احمد اور بشیر اور نذیر اور ہادی اور سراج منیر اور رحمت للعالمین, شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراجا منیر مزمل مدثر صاحب. یہ سارے قرآن میں آپ کو نام دیے ہیں. تو ایک ذات کے اتنے نام یہ ایسے ہیں جس سے ماں اپنے بچے کو کبھی نام سے پکارتی ہے اور کبھی اس کو لقب دیتی ہے. میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, میری ٹھنڈک, میرا پھول, میری برفی, میرا پیڑا, یہ نہیں کہتی. تو اس سے محبت زیادہ ہے اور الفاظ چھوڑے ہیں. خالی بلال بلال کہنے سے محبت پوری نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کبھی بیچارہ چاند بنتا ہے, کبھی تارا بنتا ہے, کبھی برفی بنتا ہے, کبھی پیڑا بنتا ہے. ایسی جیسے آدمی کو غصہ کر جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا, پھر ادھر بھی پوری تصویر پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ ایک نام سے اس میں وہ پوری ادا نہیں ہو رہی. تو کہہ رہا تو میرا محمد, تو احمد, تو محی, تو حاصر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طٰہٰ, تو یاسین, تو مزمل, تو مدثر, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر, تو رسول, تو نبی, اور تو رحمت للعالمین, اور تو صاحب, اور تو مقام قوسین والا. کیا کیا 500 نام ہیں, 500 نام. ہمارے نبی کے 500 نام, پوری کتاب ہے میرے پاس, 500 نام. تو جس کو اللہ اتنا اونچا مقام بخشے ہم اس کو رول کے رکھ دیں. تم نے بھی کوئی گل نہیں کرو تو ثواب نہ کرو تو گناہ تو کوئی. مفتی سارے پاکستان میں ہر آدمی مفتی ہے, ہر آدمی ڈاکٹر ہے. کسی کو کہہ دو بیماری کا ہے کھا لو ڈیگ رہو. کوئی دین کی بات کرو فوراً مسئلہ بتائیں گے, فوراً فتوا. امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب کسی عالم سے میرا مناظرہ ہوا تو میں غالب آیا, اور جب کسی ان پڑھ سے میرا مناظرہ ہوا تو وہ میرے اوپر غالب آیا. کچھ بنانا نہیں کوئی نہیں. دین سے نادانی نے ہمیں ہلاک کر دیا. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو سیکھنا, اتنی محبت تو کریں کہ ہماری ہر چیز ان کے سانچے میں ہو. دکاندار کا ترازو ایسا چل رہا ہو کپڑے ہمارے بلکہ آگے اگلے کو جھٹکا دے کے دے رہا ہو. ناخالص بیچے تھے, خالص کی 400, ناخالص کی 200 درہم. دکان سے اٹھ کر گیا, بیٹے کو بٹھایا, واپس آتا ایک آدمی باہر نکل رہا تھان لے کر, ناخالص ریشمی
کبھی کتنے میں لیا ہے؟ اس نے کہا 400 میں. ان کی دکان سے گیا تھا, ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا 200 کی 400 میں گئی. تو کہنے لگے بھائی آپ نے مہنگا خریدا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ سستا ہے, میرے گاؤں میں 500 کا بکے گا, یہ 100 روپئے مجھے نفع ہے 100 درہم کا. تم تو اس سے 300 نفع کما سکتے ہو. کہ وہ کیسے؟ میرے ساتھ ہم اس کو واپس لیا, اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے کیوں بھائی یہ تم نے جان بوجھ کے 400 روپیہ درہم مانگے تھے یا بھول گیا تھا؟ بیٹے نے کہا میں نے مانگے اس نے دے دی. تو پھر آج کا تم کہا واہ پترا واہ تو پیروں بھی کٹ گئے 100 روپئے انعام ہے, کل یہ نہیں کریں. اگر یہ آج کا دکاندار ہوتا یہی کرتا نا واہ واہ پترا تو پیروں بھی کٹ گئے 100 روپئے انعام ہے بھائی, کل بھی چھری ہمیں رکھی ہاتھ سے. انہوں نے کیا کہا مجھے شرم نہ آئی مسلمان کو لوٹتے ہوئے, تو 200 میں بھی تو اللہ نے نفع دیا ہوا ہے تو 400 کیوں مانگے؟ تو اس کو گلے سے نکال کے 200 واپس کیے. یہ غلام محمد کی تجارت ہے. ایسے تاجر لوگرا میں زندہ ہو جائیں اور ایسے تاجر پاکستان میں زندہ ہو جائیں تو خالی تجارت سے ہی اسلام پھیل جائے. امام حسن کے بارے میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب میں رات میں چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے, جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے. کیا مطلب؟ رات میں آگے چلتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا تو پہلا وار مجھ پر آئے, میرے باپ پہ نہ آئے. اور دن میں میرے پیچھے چلتا ہے کہ دن میں تو میں خود آگے دیکھ رہا ہوں, کوئی آئے گا دشمن تو میں خود نمٹ سکتا ہوں. ممکن ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو پیچھے سے کوئی وار ہو تو وہ اسی پر آئے, میرے اوپر نہ آئے. اور جب کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں روٹی کی طرف یا سالن کی طرف تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند آئے کہ میرا اس پہ ہاتھ نہ لگ جائے. تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں رہتا ہے یہ ہاتھ نہیں بڑھاتا. جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ کہیں باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں. اگر اولادیں ایسی ہو جائیں تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے. اور تو اولادیں ماں پہ سے تو میرے واسطے بنایا کی, تو میرے واسطے کیتا کی, بیٹا باپ سے کرے تو میرے واسطے کیتا کی. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی مبارک اور پاکیزہ زندگی اس کو اپنانا یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ صرف مسجد سے متعلق نہیں, بے شک آج مسجد بھی اجڑ چکی ہے, مسجدیں بھی ویران ہو گئی ہیں, وہ بھی گھرنی ہے, کوئی بے نمازی نہ رہے. راتوں کے رونے والے چلے گئے, راتوں کے ناچنے والے اور ناچ دیکھنے والوں سے سارا پاکستان بھرا پڑا ہے. ارے بھائیو راتوں کے رونے والے پیدا کرنے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ساری رات روتے تھے اور تہجد میں جب مصلی پہ کھڑے ہوتے بڑی خوبصورت مناجات پڑھتے تھے کہ اللہم غارت النجوم وهدت العیون وانت حی قیوم ونام ملوک الدنیا وقامت حراسهم وغلقت ابوابهم وانت حی قیوم لا تاخذك سنة ولا نوم فعاتب بابك مفتوحا للسائلین فعابدك ببابك. میں کہتے کہ مصلی پہ آتے یا اللہ سارے دن سو گئے, لوگ بھی سو گئے اور دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے, ان کے دروازوں پہ پہرے لگ گئے, دروازوں پہ قفل لگ گئے, پہرے دار تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. آج اب اس وقت ان تک کوئی رسائی نہیں. اے میرے مولا تو زندہ تو قائم, نہ سوئے نہ اونگے, تیرا در دن میں بھی کھلا, تیرا در رات کو بھی کھلا, تو تیرا ایک فقیر تیرے در پر آیا ہے جن کو جنت کی وراثت دی گئی اور دنیا میں خوشخبریاں دے دی گئی, وہ فقیر بن کے رو رہے اور ہم فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. اور پھر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میرے بھائیو اللہ کو منانے کے لیے تو جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے. اگر یہی بات ہو تو پھر تو ابن زیاد اور حسین کا فرق مٹ جائے گا. صحیح تولنے والے اور غلط تولنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں, رات کو ناچ دیکھنے والے اور رات کو تہجد دیکھنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں, حرام کھانے والے اور حلال میں بچوں کی دوائی کے بھی پیسے اس کے جیب میں کوئی نہ ہو, اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, رات کے نمازی اور رات کے شرابی میں اگر کوئی فرق نہیں, ظالم اور عادل میں اگر کوئی فرق نہیں, پردہ دار عورت اور بازار کی زینت بننے والی عورت میں اگر کوئی فرق نہیں, شرم و حیا والے نوجوان اور آوارہ نوجوان میں اگر کوئی فرق نہیں, تو اگر حسین اور ابن زیاد میں بھی کوئی فرق نہیں. بڑے دیوانے تھے جو ساری نسل کٹا کے چلے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, کیا حرج تھا, دو بول ہی تو بولنے تھے, کون تو ایمان کا سودا کر رہے تھے,
ہم تو ایمان کے سودے کر کے مطمئن ہیں، اور وہ جنت کے وارث ہو کر چلاؤ چلاؤ تلوار چلاؤ. اس بازی میں ہارا ہوا ہی جیتتا ہے. جو اللہ کو راضی کرنے میں مار کھا گیا، اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی ہار گیا، وہ جیت گیا. سارا گھر قربان کر. امام زین العابدین ساری رات روتے تو ان کے غلام نے کہا حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ ساری رات روتے. جوانی میں 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ارشاد فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا اور وہ بھی واپس مل گیا تھا. 40 برس روتے روتے آنکھیں چلی گئیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. مجھے دین کہاں سے آیا ہے؟ میرا آنسو کب تھمے گا؟ میرے آنسو کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ بھائیو اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو خود ہمیں بتا رہا ہے فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. میرے بندو تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ فرمانبردار نافرمان کو ایک ترازو میں تول دوں؟ یہ کیسی باتیں کرتے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار. نافرمان اور تقوی والوں کو ایک کر کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا اور جھوٹا برابر کر، زانی اور پاک دامن برابر کر، فاحشہ عورت اور گھر کی نیک پاک عورت کو برابر کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنا چاہے تو سب کچھ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سارے کافروں کو جنت میں ڈال دو تو کوئی پوچھے گا؟ ابو جہل کو معاف کر دو تو کوئی پوچھے گا؟ تو قانون کوئی ضابطہ قرآن کس لیے اترا، حدیث کس لیے آئی، نبیوں نے قربانیاں کیوں دی، اللہ کا نیک بندے سولیوں پہ کیوں لٹک گئے، آروں سے کیوں چر گئے، آگ میں کیوں جل کے راکھ ہو گئے؟ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا موضوع اور مطلوب ہے. اس کی رضا اس کے نبی کی پاک زندگی میں ہے. مسئلوں کو بھی بھرنا ہے، مسئلے ویران ہے، مرثیہ خان ہے کہ نماز نہ رہے. اگر اقبال رحمت اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو پھر مرثیہ خان کے بجائے پتہ نہیں کوئی اور لفظ بولتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تو پھر بھی لوگ 30-40% نمازی تھے. آج تو 5% مشکل سے نماز رہ گئے، نماز چھوڑ گئے. میرے بھائی ہر مسلمان کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے. عورتیں مسلح کو چلیں، مرد مسجد کو چلیں. دکان بھی مسجد بن جائے، دکان بھی مسجد بن جائے. جب سچ بولا جا رہا ہو، کچے کو کچا رنگ بتائے، پکے کو پکا رنگ بتائے، غلط کو غلط بتائے، صحیح کو صحیح بتائے، کھوٹے کو کھوٹا بتائے. ایپ بتا کے سودا بیچو، ایپ چھپا کے بیچنا. اگلے کا گھر نظر نہیں آ رہا، اگلے کے چھوٹے بچے نظر نہیں آ رہے. میں فیصلہ بات کے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، شہر کو واپس آ رہا تھا. ایک ریڈی والے کو میں نے دور سے دیکھا، سفید داڑھی سے سفید پگڑی، مجھے بڑا اچھا لگا. عام طور پہ ریڈی والوں کی داڑھی نہیں ہوتی. تو جب میں قریب آیا میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، موٹے موٹے آنکھ اس کی آنکھوں سے بہ رہے. تو میں کھڑا ہو گیا، بابا جی کیا بات، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے سامنے ایسے پیٹی پڑی تھی، پیٹی پر ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اپنی ریڈی کو پکڑا ہوا تھا. تو اس نے میرے سامنے پیٹی کو یوں کر دیا، ایسے کر دیا، ساری پیٹی باہر نکل آئی. سیبوں کی پیٹی تھی، اوپر کے جو 10-15 سیب تھے وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. اس کی بہت مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں. ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، دوپہر تک بک جاتی ہے، شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. تو جس ظالم نے وہ پیٹی لگائی تھی اس نے بھی اس لیے لگائی تھی کہ میں نے بچوں کو کھلانا ہے. اس نے بچوں کو تو کھلایا اور کسی کے معصوم بچوں سے نوالا چھین کے کھلایا. اس نے اپنی بیٹی کے سر پر تو چنی کو ڈالا اور کسی بچی کی چنی کو تار تار کیا. اس نے اپنے گھر کا چولہا تو جلایا اور کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا. اس نے اپنے گھر کو تو روشن کیا اور کسی گھر کی شمع بجھا کے. یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے جنہیں صرف اپنا پیٹ دکھائی دے، جنہیں اپنے بچے دکھائی دیں. میرا نبی یہ زندگی لے کر نہیں آیا تھا. اس نے خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانا سکھایا، خود دکھوں میں پڑھ کے اوروں کو سکھ دینا سکھایا، اپنی اولاد کے ٹکڑے کروا کے اوروں کی اولاد کو چھت عطا فرمائی. ہر دکان پولیس والوں کو گالیاں نکال رہے، رشوت لیتے ہیں. اور یہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کے بینک
امریکہ کے پیسے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لوٹرا والوں کے پیسوں سے چلنے لگے، اور کتنے ہیں جن کے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، سود کھا رہے، گالیاں اوروں کو دے رہے۔ رشوت اور سود میں کیا فرق؟ سود تو رشوت سے بھی زیادہ حرام ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دے کے اس کی جیب صاف کر لینا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کی، کہ جو میری امت کو دھوکہ دے گا میری امت میں نہیں ہے وہ۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ مجھ سے نہیں، ہم سے نہیں۔ ذمہ دار عشر نہیں دیتے، مالدار زکات نہیں دیتے، غریب تڑپ رہے، کتنے لاکھوں، جس دیش کے لاکھوں بچے ماں کی خشک دادی خشک چھاتیوں سے چمٹے ہوئے بلکتے بلکتے سو جائیں، اس ملک کا مالدار زکات نہ دے اور ذمہ دار عشر نہ دے، اگر عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، اور باطل سر پہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا۔ ذمہ داروں سے کہو عشر دو، کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، مالداروں سے کہو زکات دو، کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ ویسے الیکشن میں لاکھوں روپے لگا دیں، شادی پہ لاکھوں لگا دیں، غریب کو 10 روپے بھی دیتے ہوئے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے زکات کو فرض قرار دیا۔ اگر پاکستان کے لوگ دیکھو میرے بھائیو، جس ملک میں سودی نظام ہوتا ہے وہاں فقر ہوتا ہے، فقر۔ میں نے ساری دن میں 6 بر اعظم آباد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 6 کے 6 بر اعظم میں لے کر گیا ہے، میں نے ہر جگہ فقر دیکھا ہے۔ جس ملک میں سود ہے وہاں فقر ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ برونائی ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، جہاں سود ہوگا وہاں فقر ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، قرآن کو سچا کہوں کہ آج کے دانشوروں کو سچا کہوں، میرا رب کہتا ہے میں سود کو مٹا دیتا ہوں، سود کو گھٹا دیتا ہوں، ویرد الصدقات، اور اپنے نفس سے خرچ کرنے والوں کا رزق بڑھا دیتا ہوں۔ آج سودی نظام ہے، اپنی ذات سے تو بس کرو، اپنی ذات سے تو دو انسانوں کو دوزخ میں سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، قتل ناحق، اور سود کھانے والا سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ قاتل کو بچانے والا بھی اسی کے ساتھ پکڑا جائے گا، جہنم کی خوفناک گھاٹیوں میں جا گرے۔ وہ کہہ رہا جاؤ بھائیو بال کھا لو، لیکن ہم حرام کا لقمہ نہیں لے جا سکتے۔ جیسے گندا کھانا پیٹ کو خراب کرتا ہے، ایسے ہی حرام کھانا ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور حرام صرف رشوت اور سود کو نہیں کہتے، جھوٹ بول کے جو کمایا، غلط تیل کے جو کمایا، ڈنڈی مار کے جو کمایا، دھوکہ دے کر جو کمایا، تو کوئی کب تک کمائے گا؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کیا ظالم اور مظلوم سامنے نہیں آئیں گے؟ مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو، اللہ ساتھی بن جائے گا۔ اپنے بچوں کو کہہ دو نہیں کما سکتا، نہیں دے سکتا، یہ ہے گزارا کرو، میرے پاس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ بنے، اس سے پہلے عبد الملک بادشاہ، ولید، سلیمان، چوتھے ہی آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو پورا کیا، انہوں نے اللہ رب نفس کو راضی، انہوں نے اللہ کو راضی۔ 2.25 سال میں 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگ گئے، اور اپنے گھر کا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کپڑوں کا مطالبہ کیا، ماں نے حضرت عمر سے بات کی، عمر بن عبدالعزیز، تو عمر نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیت المال اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کے بعد کبھی ایسا بیت المال نہیں بھرا، کبھی بھی اتنا نہیں بھرا جتنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھرا۔ پہلے خلفاء اپنے اوپر بے دریغ لوٹاتے چلے گئے، اور وہ صرف تنخواہ پر رہ گیا، اور بچوں کو کپڑے دینے کے پیسے کوئی نہیں، کب میرے پاس کوئی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو ترکیب بتاتی ہوں، کہنے کے کیا ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر لوں، گھر بیٹھے مزدوری کر لوں، کہنے کے یہ میں کر لیتا ہوں۔ تو گھر سے باہر آئے، اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سی۔ تو ان کے خزانچی نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اس کے اندر آ، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ بچوں کے آنسو تو آدمی کو حرام چلے جاتے ہیں۔
عید کا موقع آیا، بنو امیہ جیسی حکومت دنیا میں کسی نے نہیں، 84 سال حکومت کی، ایسی حکومت کوئی نہیں کر کے دیکھ گیا، ایسی نہیں کی، لیکن حکومت کا حق ادا کر کے دکھایا، چاہے ظلم تھا چاہے عدل تھا۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار ملنے کے لیے آئے تو اپنے بچے بھی ملنے آئے، بچے وہ پرانے کپڑوں میں، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ، کہنے کہ بیٹو آج تم سوچتے ہو کہ ہمارے باپ نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، ہمیں کپڑے نہیں کرنے دیے، تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ اپنے اقتدار میں رہ کر خیانت سے بچنا، دکان میں رہ کر ڈنڈی مارنے سے بچنا، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ظالم کا ساتھی بننے سے بچنا، وکیل کا قلم پکڑ کر قاتل سے فیس لے کر اس کو چھڑانے سے بچنا، یہ وہ عمل ہے جو بڑے بڑے ابدالوں سے سب کو اوپر کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن۔ ابدال بھی دیکھتے رہ جائیں گے یہ کون لوگ ہیں، پتہ چلے گا یہ تو جج صاحب ہیں، یہ تو بادشاہ صاحب ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور ان کی میت کو قبر میں اتارنے لگے تو ہوا سے ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور سیدھا حضرت عمر کے سینے پر آ کر گیا، اٹھا کے دیکھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ وعمر بن عبد العزیز من النار، یہ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اس کا پروانہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کر کے اتنی بڑی رضا لی جا سکتی ہے تو لوگوں میں رہ کے کبھی لی جا سکتی ہے اللہ کی رضا؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہاں ہم نے سیکھا ہوا نہیں، انہوں نے سیکھا تھا، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، ہم کوئی جماعت نہیں، میں نے کل بھی آپ کے سامنے 1.5 گھنٹہ بیان کیا، آج بھی کچھ نہیں کیا ہے، میں کوئی فرقے کی دعوت لے کر نہیں آیا، کسی مسلک کی دعوت نہیں لے کر آیا، یہ تو پہلے بڑے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے محبتیں چھوڑ دیں، اب آئیے اس کا آخری فائدہ کافر اٹھائے گا، مسلمان نہیں اٹھائے گا۔ محبت کرو، اللہ کا واسطہ دے تو محبت کرو، رکھو، اختلاف ضروری ہے، جماعت میں اختلاف رہے گا، مسائل میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، میں کہتا ہوں اختلاف سے رائے کے باوجود بھی محبت کرو۔ تو میرے ساتھ خود ہو چکا ہے، ہمارے بچے مسجد دو ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اور مسجد تو کتا بھی گزر جائے تو ناپاک نہیں ہوتی، کہ جیسے انسان اللہ کے نبی کی مسجد میں کافر نہیں آتے تھے، طائف کا وفد مسجد میں نہیں آیا تھا، نجران کے عیسائی مسجد میں آ کر نہیں بیٹھے، یمامہ کا وفد مسجد میں آ کر نہیں بیٹھا تھا تو آپ نے مسجد کو دھلوایا تھا، پکے کافر آئے تھے، اور نجران والے تو مسلمان بھی نہیں ہوئے، چلو باقی تو بعد میں مسلمان ہوئے، نجران والے تو مسلمان بھی نہیں ہوئے، ویسے ہی واپس چلے گئے، تو آپ نے کہا مسجد وہ ناپاک ہو گئی۔ مشرک، یہودی، کافر، عیسائی، ہندو، تیریا بھی مسجد میں آ جائے، مسجد ناپاک نہیں ہوتی، ان کی ناپاکی اندر کی ناپاکی ہے۔ ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے کھانے کھلا کے اسلام سمجھائے، یہ کون سے عاشق رسول ہے جو مسجد سے دھکے دے کر ماں بہن کی گالیاں، میں نے خود ماں بہن کی گالیاں سنی ہیں، تو آپس کے توڑ کا نتیجہ مسلمان کو کوئی نہیں ملے گا، اسلام کو کوئی نہیں ملے گا، اس کا سارا نتیجہ کافر اٹھائے گا۔ اختلاف رائے ہے، رہے گا، کم تک رہے گا، پر محبت اس کے باوجود فرض ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو، محبتوں کو باقی رکھو، اپنی بات پہ چلو، دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ تبلیغ کو اللہ نے 6 بر اعظم میں پھیرا دیا، صرف ایک اصول پر کہ انہوں نے کسی اختلافی بات کو موضوع سخن نہیں بنایا، 6 بر اعظم میں اللہ اس کام کو لے کر پھیلا رہا ہے اور ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی حج میں میرے ساتھ تھا انضمام الحق، میرے ساتھ تھا جنید جمشید، میرے ساتھ تھا سعید انور، میرے ساتھ تھا، یہ وہ لوگ جو کسی سے مذاکرہ کرنا تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے، آج چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، اور جنید جمشید نے پیدل حج کیا سارا، کل کو ناچنے والا اور ہزاروں کو نچانے والا پیدل حج آدمی کی ہڈیاں کھوکھلی کر کے رکھ دیتے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم پیدل جاتے ہیں، ہم تو بس کری ہے، وہ پیدل گیا پیدل ہے، تو یہ چیزیں لوگوں کو گستاخ رسول بنانے کی ایسے کا رسول ہے۔ سالم کردی مدینے سے آیا، عرب 20 دن لگائے، وہ بینک العربی کا سب سے بڑا چیف تھا پورے مدینہ کی اسٹیٹ کا، 1 لاکھ ریال اس کی تنخواہ تھی 1988 میں، 20 دن تبلیغ میں لگائے،
یا تو جا کے استعفا دے دیا، بینک سے استعفا دے دیا، بینک نے اس پر دعویٰ دائر کر دیا کہ ہم نے آدمی تیار کیا نہیں، اس نے استعفا دیا، ہمیں اتنے لاکھ ریال جرمانہ ادا کرے پھر ہم اس کا استعفا قبول کرتے ہیں، ورنہ اتنی ہماری نوکری کرے۔ انہوں نے کہا میں جرمانہ دوں گا، نوکری نہیں کروں گا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سود ہلاکت ہے، سود ہلاکت ہے۔ ساری جائیداد اس کو بیچنی پڑی، تب جا کر بینک کا جرمانہ پورا ہوا۔ ساری جائیداد بیچ کے جرمانہ دیا اور مدینے سے باہر ایک کچا گھر تھا اس کا ذاتی آبائی، اس میں جا کے وہ منتقل ہوا۔ آگے 1999 میں میں حج پہ گیا تو مجھے اس کچے گھر میں خود لے کر گیا، میں نے اس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا اور باہر صحرا میں جا کر بدوؤں سے بکریاں خریدی اور وہ بکریاں آ کر مدینے کی منڈی میں بیچی اور اس کو 500 ریال نفع ہوا۔ تو جب وہ گھر آیا تو خوشی سے رونے لگا، کیا شکر ہے پہلا دن ہے کہ میرے گھر میں حلال پیسہ ہے۔ یہ گدا کا رسول بنے گا، یہ مدینے میں رہ کے سود کھاتا تھا، اور جب اس مبارک راستے میں نکلا ہے تو اللہ نے آنکھیں کھولی کہ نہیں، زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، زندگی تو اللہ اس کے رسول کی غلامی کا نام ہے۔ تو اللہ نے اس کی تجارت کو ایسا چمکایا تو میں پھر سے اس کو نہال کر دیا۔ تو بھائیو، تبلیغ ایک محنت ہے، تبلیغ ایک پیغام ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی مسلک نہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ اس کے رسول کے غلام بن جائیں۔ نماز پڑھو، اپنے طریقے پر پڑھو، اپنے علماء سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ اب اس سے زیادہ رواداری کی بات کوئی اور ہو سکتی؟ مسائل اپنے اپنے علماء سے پوچھو، پر پوچھو تو صحیح، چلو تو صحیح، کرو تو صحیح۔ تبلیغ اس کو نرم کرنے کی محنت ہے کہ مٹی نرم ہو جائے پھر بیج نکلتا ہے، لوہا گرم ہو جائے پھر وہ مڑتا ہے۔ تبلیغ میں پھرنا یہ لوہے کو گرم کرنا اور مٹی کو نرم کرنے والی بات ہے، جس سے زندگی خود بخود ڈھلتی چلی جاتی۔ وہ جنید جمشید کہنے لگا اگر تم مجھے فتوا دیتے نا کہ گانا حرام ہے تو میں کبھی تمہارے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ 6 برس ہم پیچھے پھرتے رہے، ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں ہوا تو کیا حرام کھا رہا ہے؟ ظالم تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، 6 سال کے بعد خود رو رہا ہے کہ ہائے میں نے کتنی خلقت کو گمراہ کیا۔ تو یہ لوہے کو نرم کرنے والی بات ہے۔ تو لوگ کھیل جاتے ہیں، زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، پاپا کیا چیز ہے، عزتوں سے کھیل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ جلتا ہے، سینہ روشن ہوتا ہے تو دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جو سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ دل کی آنکھیں دیکھتی۔ اس لیے بھائیو، تبلیغ کو کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو، تبلیغ سارے لوگ طرح کے مسلمان مرد عورتوں کی محنت ہے۔ دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا یہ ہم سب کے ذمہ، ہم سب کی ذمہ داری، جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، مردوں کے بھی، عورتوں کی۔ میں نے کون سا اپنے مسلک کا پرچار کیا، میں نے اللہ کے رسول کی بات آپ کو وقت اس وقت اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ بر صغیر ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں دنیا کھچ کے آ رہی۔ 1980 سے آج تک اب 24 سال ہو چکے ہیں، 6 بر اعظم کے لوگ ہر وقت یہاں پھر رہے ہوتے۔ کون ان کو لے کے آتا؟ کہاں فیجی، جہاں سے مشرق شروع ہوتا ہے اور جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے، ٹائم فیجی سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے لوگ اڑ اڑ کے یہاں سے 4 مہینے لگا۔ اگر یہ تبلیغ کا کام وہاں نہ پہنچتا تو سارے ہندو ہو جاتے۔ اور جب جنوبی امریکہ میں گیا تو ایک عرب مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی، ساری نسل مرتد ہو گئی تھی ہماری وینزویلا کا۔ لپٹ گئے تھے، رونے لگا جب تم لوگ یہاں نہ پہنچے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو جائے۔ ارجنٹائن میں ایک عرب کے فیکٹری میں اذان دی تو عرب رونے لگا، کہنے لگا آج 35 سال کے بعد اذان کی آواز سنی۔ مانچسٹر میں ایک آدمی کو میں مسجد میں لایا، مجھے کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوں۔ 27 سال کے بعد مسلمان، میں لاہور کا تھا، 27 سال کے بعد میں آج مسجد میں داخل ہوں، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ عید۔ ابھی 3 دن ہمارے ساتھ اس کے لگے، اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ اس کی نہ تہجد کا ذوق نہ نماز۔ 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں ادا کی، 27 برس کی زکات، اور اس کی ایک انگوٹھی 8 لاکھ کی اس وقت پہنی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی 8 لاکھ کی تھی اس نے پہنی ہوئی تھی۔
27 साल की ज़कात 1 हफ्ते में अपने गरीब रिश्तेदारों पाकिस्तान आया और तो मैं देकर वापस तो हमने उसको गुस्सा का रसूल बनाया, क्या के रसूल बनाया? तो भाई तबलीग हम सबका काम है, ये तो जमात नहीं, मेरा आपका सबका, हर शोबे वालों का, फौज, पुलिस, वफदा, सिविल, इंतजामिया, ताजर, जिम्मेदार, छोटे बड़े, देहाती, शहरी, हर एक की जरूरत है कि अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह राजी होता है उसके महबूब की जिंदगी से, वो मिलती है सीखने से, तबलीग उसको सीखने की और उसको दुनिया में फैलाने की मेहनत है। तो भाइयों आज तक जो हमसे कसूर हुए इस पर तो करो तौबा। अल्लाह ताला के यहाँ तौबा एक ऐसा खूबसूरत अमल है, इधर हम तौबा करते हैं, इधर फौरन अल्लाह कहता जाओ माफ कर दे, ये नहीं कहता कच्ची के पक्की। और इतनी बड़ी वसत बताई है होगा, अगर तुम इतने गुनाह करो कि जमीन से आसमान तक गुनाह भर दो तो है जितने गुनाह कर सके। और अल्लाह कह रहा एक आदमी लोकरा में ऐसा पैदा हो जो जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह हो तो ढेर लगाता लगाता सारे खला को भर दे। और मैं ये कहता हूँ अल्लाह की कसम सारी दुनिया के इंसान मिलकर गुनाह करें, जिन्नात मिलकर गुनाह करें तो इतने नहीं हो सकते कि आसमान की छत तक चले जाएं। पर अपने रब की रहमत देखो, कहता एक औरत एक मर्द इतने करे कि आसमान की छत तक चले जाए, फिर एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर दे तो मैं वही माफ कर देता हूँ, भला उदाली को मैंने परवाह भी कोई, जाओ जाओ माफ किया जाओ। तो दोस्तों मजे की बात है, हम तो माफ करते हैं एक हद तक, एक दफा 2 दफा 3 दफा मेरे पास आप तेरी कोई माफी नहीं, जमा हो जा। लेकिन अल्लाह यूं कहता माला में घर जब तक तेरे सांस में सांस है और तेरा सांस नहीं उखड़ता तो जितनी दफा तौबा करेगा मैं उतनी दफा माफ कर दूंगा। अगर 1 लाख दफा भी तोड़ के आ गया तो जिस खुशी से पहली तौबा को कबूल किया था उसी खुशी से लाखवीं तौबा को भी कबूल करूंगा। ये उसका कर्म हो गया हम पर तो उसने हमारे लिए तौबा का दर खोल दिया। अगर तौबा का दर बंद होता तो हम बर्बाद होते। तो इसलिए भाइयों यहाँ बैठे बैठे सच्ची तौबा करो। तौबा करते हो ना, एक दफा जबान से कह दो अल्लाह मेरी तौबा। अगर तो आपने कर रही है सच्ची, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, अगर ये आपकी जबान और दिल का बोल बना है तो मेरे रब की कसम आपके पिछले सब माफ हो चुके। और मेरे रब की कसम अल्लाह आपका नाम लेकर अर्शों पे बोल रहा है, फलां फलां का बेटा फरिश्तों गवाह रहो, उसने तौबा की मैंने माफ कर दिया। हुकूक जिंदे रह गए, गुनाह माफ हो गया। किसी का पैसा दबाया, दबाने का गुनाह माफ हो गया, पैसा वापस करना जिम्मे है। नमाजें छोड़ी थी, उन पर गुनाह था, वो माफ हो गया। अलबत्ता नमाजों के अदा करने का हक बाकी रह गया। ये मतलब है माफ होने का, सब माफ, हुकूक बाकी रह गए, अदा करो। नहीं अदा कर सकते माफी मांग लो। वो नहीं माफ करता मांगो माफी, वो फिर भी नहीं माफ करता तो क़यामत के दिन केस आएगा, केस आएगा, मुद्दा ही आएगा या अल्लाह इससे मेरा हक लेकर दे। वो दुनिया में बेचारा कोशिश कर सका, न हो सका, अल्लाह को पता है कि कोशिश की ना हो सका, अल्लाह से मेरा हक लेकर दे। अल्लाह उसका वकील बन जाएगा, तब क्या लेकर दूं, इसके पास तो है ही कुछ नहीं। तो वो कहेगा इससे नेकियां लेकर दे, अल्लाह ताला कहेंगे इसके पास नेकी है ही कोई, तो वो कहेगा मेरे गुनाह इसको दे, तो अल्लाह ताला कहेगा ऊपर को दे। जब ऊपर से उठाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत को खोल दे, अगर जन्नत का नजारा आएगा, नहरें और बाग और हूर हैं, तो जन्नत की हूर को देखकर जिब्रील हैरान हो गया था, तो जिसको मिली उसका क्या हाल हो। अदना दर्जे की हूर को जब पहली दफा जन्नती देखेगा तो ऐसे बैठा बच्चा 40 साल देखता रहेगा। या तो तुम 4 मिनट अपनी बीवी को नहीं देखते तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। और 40 साल ऐसे बैठे देखो, 40 साल सिर्फ ऐसे देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। आखिर वो खुद कहेगी या वली अल्लाह अमाला कसीना मिन रहमत, आपको मेरी रहमत कोई नहीं कहेगा, बाला क्यों नहीं पड़ती है क्या, कौन वो तो अभी दोजख से निकल गया है ना, दोजख के काले काले फरिश्ते देखे, अभी जन्नत की हूर देखे उन्हें पागल होने का। तो क्या है, पहले मैं तेरी बीवी हूँ और कौन हूँ, अच्छा मेरी बीवी है, कहा मैं तेरी बीवी, अना मैंने लगा कि खुद ही अलग, मैं तेरी खिदमत के लिए छपाई गई हूँ। 80,000 उसके नौकरों में जिसका इस्तेकबाल करेंगे, 80,000 नौकर। अदना दर्जा बता रहा हूँ, जन्नत का झोपड़ा बता रहा हूँ, झोपड़ा आखिरी दर्जा, 80,000 नौकर उसका इस्तेकबाल करेंगे। पर ये वो है जो दोज़ख में सबसे आखिर में निकलेगा, सबसे आखिरी दोज़खी। इसका नाम मेरे नबी ने बताया, इसका नाम होगा जुहैना, इसका कबीला भी होगा जुहैना। 80,000 नौकर इसका इस्तेकबाल करेंगे, कहेंगे हमारे आका आपने बड़ी देर लगाई, आपने बड़ी देर लगाई, तो शुक्र करो मैं आ गया, तुम्हें पता नहीं मेरे जिम्मे छितरौल हो रही। और उसके लिए कालीन बिछाए जाएंगे, 40 साल उन कालीनों पर चलता चला जाए, कालीन खत्म ना हो।
پھر اس کو تخت پہ بٹھایا جائے گا، پھر کھانے کھلائیں گے، سوری کھا جائے گا، پلائیں گے، سوری پی جائے گا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ دنیا کا پانی ہے نا، پیاس کا پہلا گھونٹ بہت لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم، پھر کہتا ہے رکھو بس میں نے نہیں پینا۔ بھوک کا پہلا لقمہ بڑا لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم، پھر کہتا ہے پرے کرو میں نے نہیں کھانا۔ اور جنت میں اس کا الٹ ہے، پہلے لقمے کی لذت اور دوسرے کی اس سے زیادہ، تیسرے کی اس سے زیادہ، چوتھے کی اس سے زیادہ، اگلے کی اس سے زیادہ، اگلے کی اس سے زیادہ، اور کھانے کی حد نہیں، 100 سال کھائے، 1000 سال کھائے، لاکھ سال کھائے، کروڑ سال کھائے، نہ کھلانے والے کے خزانے میں کمی آئے گی، نہ کھانے والے کی آنتیں جواب دیں گی، نہ بیٹا جواب دے گا، نہ جبڑے تھکیں گے، نہ دانت تھکیں گے، نہ زبان کٹے گی، یہاں تو روز زبان ہی کٹ جاتی، پر ہر لقمے کی لذت زیادہ زیادہ، پھر کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا، یہاں دونوں کھانے جدا، پینا شروع کرے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ۔ پھر پینے کے انداز بھی نرالے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں جام ہوں گے اور سرائیوں ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے، اس کو قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیچے والی جنت کے لوگ سرائیوں میں ڈال ڈال کے اپنے ہاتھوں سے شراب پیئیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر کی جنت کا ہے، جس سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، وہاں یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو فرشتے سرائیوں سے ڈال کے پیش کریں گے، اور غلام پیش کریں گے، نوکر پیش کریں گے، اور جنت کی حوریں پیش کریں گی، ایمان والی بیویاں پیش کریں گی، پلانے والے اور یہ پینے والے۔ ایک درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت الفردوس کا ہے، جہاں ساقی خود اللہ بن جائے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود ان کو پلا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیسے پلائے گا اللہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کیونکہ قرآن کی تعبیر 3 طرح ہے، یشربون خود پی رہے، یسقون پلائے جا رہے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ یہ دنیا کا کھرا نہیں ہے کہ نہ بیٹی کا ہوش رہے نہ بیوی کا ہوش رہے، اور الٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور پیشاب بھی نکل رہے، اس کا ایک قطرہ، یہ دیکھ رہے ہو یہ قطرہ گر گیا، اب پیچھے یہ تری رہ گئی، تری، اب یہ تری گرنے والی نہیں ہے، جنت کی شراب